معزز سامعین، کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آتے ہیں جو اپنی ذہانت، صلاحیت اور علمیت کی بدولت دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو ان کی یاد انسانی دلوں اور ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ ایسی ایک بچی عرفہ کریم پاکستانی قوم میں 2 فروری 1995 کو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو شیخ زید اسپتال لاہور میں امجد کریم رندھاوا کے گھر پیدا ہوئی۔ عرفہ کریم پیدائش سے دیگر تمام بچوں سے الگ تھلگ اور ذہانت میں مختلف اور برتر تھی۔ معزز سامعین، یہ وہ واحد بچی ہے جو 1 سال کی کم عمر میں ہی زمین پر چلتے ہوئے پھلوں اور سبزیوں کے نام اپنی توتلی زبان سے پکارنے لگی تھی۔ اس منفرد بچی کی ذہنی اور جسمانی تربیت میں جہاں اس کے والدین کا ہاتھ تھا، وہاں ورثے میں ملنے والی دادا چودھری عبدالکریم رندھاوا کی ذہانت بھی پیش تھی۔ چودھری عبدالکریم رندھاوا کا شمار تاندیا والا شہر کے ذہین ترین صاحب علم اور باصلاحیت انسانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ چودھری عبدالکریم رندھاوا کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، پھر بھی وہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی کلیات، حضرت بابا بلے شاہ، سید وارث شاہ، محمد بخش، حضرت شاہ حسین، حضرت بابا فرید کے کلام کے حافظ تصور کیے جاتے تھے۔ وہ اپنے علاقوں میں 9 سروں والا یعنی بڑے دماغ والا دانشور مشہور تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ خود پر طاری کرنے سے آتا ہے۔ جب نومولود بچی کو دادا کی آغوش میں دیا گیا تو انہوں نے اس بچی کا نام عرفہ کریم رکھتے ہوئے دعائیہ انداز میں فرمایا، یہ بچی نہایت قابل اور ذہین ہوگی اور اس کی ذہانت کے چرچے دنیا بھر میں سنے جائیں گے۔ عرفہ کریم کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 3 سال کی عمر میں، جبکہ بچہ صحیح طریقے سے چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس نے قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیا تھا، جبکہ 30واں پارہ اسے تقریباً زبانی یاد تھا۔ دنیاوی تعلیم کا آغاز صرف 1 سال بعد ہی شروع کر دیا تھا۔ عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ وہ جس چیز یا تحریر کو ایک بار دیکھ لیتی، اس کے دماغ میں وہ نقش ہو جاتی۔ 1.25 سال کی عمر میں نعت پڑھنے، قومی ترانہ اور گیت گانے لگی تھی۔ عرفہ کو 3 سال کی عمر میں دادی نے 6 کلمے، دعائے قنوت اور مکمل نماز بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کروا دی تھی۔ عرفہ کریم نے او لیول جسے میٹرک کے برابر تصور کیا جاتا ہے میں 10 مضامین میں 100% نمبر حاصل کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں نہ صرف کلیات اقبال جیسی مشکل کتابیں آسانی سے پڑھ لیتی بلکہ علامہ اقبال کے شعروں کی بالکل صحیح تشریح کر لیتی۔ ادب کے ساتھ ساتھ انگلش زبان میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ممتاز ماہرین اور پروفیسروں کی کتابیں اس کے مطالعے میں شامل تھیں۔ عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ وہ جو کلام ایک بار سنتی تھی وہ کلام اس کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا۔ اس کے باوجود کہ اس نے موسیقی اور گائیکی میں کسی سے کوئی اصلاح نہیں لی، پھر بھی وہ استاد نصرت فتح علی خان کی گائی ہوئی مشہور حمد کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کہ مشکل الفاظ کو درست ادائیگی اور لے کے ساتھ صرف 3 سال کی عمر میں ترنم سے گایا کرتی تھی۔ عام طور پر 5 سال کی عمر کے بچے اسکول پڑھنے جاتے ہیں، لیکن عرفہ نے ضد کر کے صرف 3 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کر دیا۔ بعد ازاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کے مقابلوں، بحث و مباحثے، موسیقی اور بیت بازی میں اپنی عمر کے بچوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ پھر جب اس کا رجحان کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی جانب مبذول ہوا تو اس نے اپنی زندگی کی پہلی دہائی مکمل کرنے سے قبل ہی دنیا کے کم ترین مائکروسافٹ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کر لیا۔ 2005 میں مائکروسافٹ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے عرفہ کریم کو امریکہ آنے کی باقاعدہ دعوت دی گئی۔ مائکروسافٹ کے انجینئر اس کم سن پاکستانی بچی کی ذہانت کو پرکھنا چاہتے تھے۔ عرفہ اپنے والد امجد کریم رندھاوا کے ساتھ جب امریکہ میں مائکروسافٹ کے ہیڈ کوارٹر پہنچی تو اس کم سن ذہین بچی نے نہ صرف مائکروسافٹ کے تمام ماہرین اور انجینئرز کو متاثر کیا بلکہ امریکی اخبارات اور رسائل کی جانب سے عرفہ کریم پر آرٹیکلز، فیچر اور مضامین بھی شائع کیے گئے۔ بل گیٹس جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہیں ہوتا، عرفہ کریم سے نہ صرف اس نے 10 منٹ کی خصوصی ملاقات کی بلکہ عرفہ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی بھرپور پذیرائی بھی کی اور کہا کہ عرفہ جب بھی چاہے گی میں خود پاکستان اس کے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آؤں گا۔ پاکستان کے اندرونی حالات کے پس منظر میں کیے گئے تنقیدی سوالات کے جواب عرفہ کریم نے اس قدر کمال مہارت اور اعتماد کے ساتھ دیے کہ انگریز حیرت زدہ رہ گئے اور یہ پکار اٹھے کہ اس بچی کے دماغ میں قدرت نے کوئی انسائکلوپیڈیا فکس کر رکھا ہے۔ اس سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کسی اور شعبے کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا تو لمحہ بھر تاخیر کیے بغیر صحیح جواب دیتی۔ 2006 میں مائکروسافٹ کے بین الاقوامی ماہرین کی کانفرنس اسپین کے شہر بارسلونا میں منعقد ہوئی جس میں دنیا بھر سے منتخب 5000 IT ماہرین کو مدعو کیا گیا تھا۔
کمپیوٹر کے حوالے سے اس عظیم شان کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی ایک 11 سالہ بچی عرفہ کریم رندھاوا کر رہی تھی۔ اس کانفرنس کا موضوع تھا اپنے زمانے سے آگے بڑھو، یعنی گیٹ اہیڈ آف دا گیم۔ اس کانفرنس میں عرفہ کریم کے مقالے نے دنیا بھر کے کمپیوٹر ماہرین سے نہ صرف حقیقی معنوں میں داد وصول کی بلکہ حیرت اور تجسس کے کئی دروازے کھول دیے۔ اسپین میں ایک ہفتہ قیام کے دوران کئی بین الاقوامی ٹی وی چینلز پر عرفہ کریم کے انٹرویو نشر ہوئے اور ماہرین ٹیکنالوجی کے بے شمار وفود نے ننھی منی عرفہ کریم سے اعزاز سمجھ کر ملاقات کی۔ اسپین میں ذہانت اور مائکروسافٹ ٹیکنالوجی میں مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو سائبر پرنسس کا خطاب دیا گیا۔ معزز سامعین، عرفہ کریم کو شہرت کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر دبئی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی پروفیشنل سوسائٹی کی جانب سے دعوت دی گئی۔ وہاں بھی عرفہ نے حیرتوں اور تجسسوں کے نئے کوشے کھول دیے۔ دیگر مصروفیات سے قطع نظر جب عرفہ کریم نے فلائنگ کلب کی تفریح دورہ کیا تو صرف 1 گھنٹے کی قلیل مدت میں عرفہ نے جہاز اڑانا سیکھ لیا اور فرسٹ فلائٹ سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ عرفہ کے اعتماد اور مہارت کو دیکھتے ہوئے انسٹرکٹر پائلٹ کا کہنا تھا کہ چند ماہ کی تربیت کے بعد عرفہ کمرشل پائلٹ کا اجازت نامہ حاصل کر سکتی ہے۔ دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ عرفہ میں شاعرانہ صلاحیتیں بھی عروج پر تھیں۔ مقصدیت، موضوعات کی سنجیدگی، قومیت اور زندگی کی ابدی حیثیت کے علاوہ بچپن کی رنگینی اور شرارتوں کا رنگ بھی نمایاں تھا۔ اپنے احساسات کا اظہار عرفہ انگریزی، اردو اور کبھی کبھار پنجابی کے عرفانہ انداز میں کیا کرتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کم عمری میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی عرفہ کریم کی تحریروں اور تقریروں میں نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز کا عنصر شامل تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں عرفہ کریم نے فاطمہ جناح گولڈ میڈل، سلام پاکستان ایوارڈ، صدارتی ایوارڈ، تمغہ حسن کارکردگی حاصل کیے۔ کامیابیوں اور کامرانیوں کا سفر یوں ہی چل رہا تھا کہ وہ منحوس گھڑی سر پر آ پہنچی جب 22 دسمبر 2011 کی شب اس کے سر میں درد کا شدید احساس ہوا۔ طبیعت زیادہ بگڑنے پر اسے CMH اسپتال لاہور میں داخل کروا دیا گیا۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ دل اور دماغ دونوں شدید متاثر ہوئے۔ عرفہ کی بیماری پر جہاں والدین اور عزیز و اقارب سخت پریشان تھے، وہاں پر ہر پاکستانی اس ذہین بچی کی صحت یابی کے لیے خلوص دل سے دست بدعا تھا۔ عرفہ کی بیماری کی خبر بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے جب بلقیس تک پہنچی تو اس نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر عرفہ کے والدین سے رابطہ کیا اور ہر قسم کی معاونت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے بین الاقوامی معالجین پینل کے مقامی ڈاکٹروں سے رابطے کا انتظام کیا۔ 13 جنوری کو عرفہ کی حالت میں جب کچھ بہتری آئی تو علاج کی غرض سے اسے بیرونی ملک لے جانے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن یہ کوششیں اس وقت ادھوری رہ گئی جب 24 دن مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد ملکی اور غیر ملکی ڈاکٹروں کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود 14 جنوری 2012 کی شب عرفہ کریم انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پردیسی ایپ کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔